پھر رحم نہیں ہوگا، رحم نہیں ہوگا، پھر مجرم پر رحم نہیں ہوگا، مسلم پر رحم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بخشے گا مسلم کو، مجرم کو، کافر کو، باغی کو کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، عدل ہے، پھر انصاف ہے، انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں مجرم اور مسلم کو برابر کر دوں گا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ دین میں اخلاص کیسے حاصل ہو سکتا ہے یا کیسے حاصل ہوگا۔ دیکھیں، ساری بات جو ہے وہ یقین کی ہے۔ یہ ایک بات اصولی طور پہ نوٹ کر لیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ ہم ایک کام کے بارے میں اس وقت مخلص ہوتے ہیں، دنیا کے کام، جب ایک تو ہم اس کی ضرورت محسوس کریں اور پھر اس کی اہمیت ہمیں ہو، تو پھر ہم مخلص ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جان و مال کو پھر کھپاتے ہیں، مختلف باتیں ہیں لیکن میں مختصر کہتا ہوں، پھر خرچ کرتے ہیں مال کو بھی اور جان کو بھی۔ مخلص مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے تو وہ تو نہیں جانتا۔ اکثر ہمارے محلے میں اسکول ہے تو وہاں جو نئے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو جاتے ہوئے بچہ روتا ہے۔ میرا اپنا نواسا تھا تو وہ اسکول میں جا کے روتا تھا۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے، رونے والے بچے بھی ہوتے ہیں، تو بچے کو تو پتہ نہیں، تو بچہ، اچھا میں صرف یہ بات کروں، میں زیادہ بات کو طویل نہیں کرتا، یقین کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ہر کام اخلاص سے کرتے ہیں دنیا کا، اور اچھا اب وہ اخلاص کب ہوتا ہے؟ ایک تو اس کی ضرورت آپ محسوس کریں، یقین ہو آپ کو، اور پھر آپ کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ ہو، پھر آپ مخلص ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی عزیز ہے، پیارا ہے، بیٹا ہے، جو بھی، والدہ ہے، تو اسپتال میں والدہ کو داخل کرنا، اور اسپتال تو ایک قسم کی مطلب ایک تکلیف ہی ہے، وہاں مرے جو تیماردار ہے اس کے رہنے کے لیے کوئی بستر تو نہیں دیا جاتا کہ تمہارے لیے، تو وہ ہوتا ہے، تو مجبوراً جو ہے وہ پھر والدہ رہتی ہے اسپتال میں، جو آپریشن ہوتا ہے، جو آپ خرچ بھی کرتے ہیں، اور کاروباری لوگ کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، خود آپ بیمار ہوتے ہیں، کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اسپتال چلے جاتے ہیں، بس کاروبار یا بند ہو جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ میں دیکھیں مختصر بات ہے، یقین اخلاص کیسے ہوگا دین میں؟ تو ایک تو میرا جواب یہ ہے کہ یہ یقین سے ہوگا۔ جب تک ہمیں یقین نہیں ہے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر اور منزل کے راستے پر جو کہ دین ہے، تو ہم اخلاص سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تو دیکھیں ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے انکاری ہیں۔ آج کا جو مسلمان ہے، جو بھی مسلمان چھوڑ دیں، انسان، وہ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پا رہا۔ وہ کہتے ہیں میں یہ تو یہی ہوں بس، اور یہی زندگی ہے، اور یہی بس جو کچھ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ توبہ میں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تجارتا تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسول۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہی سے سب کچھ ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو میں آپ سے اپیل نہیں کر سکتا کہ اس غلطی سے نکلے، تو آپ کی مرضی ہے، نکلتے ہیں تو نکل جائے، ورنہ رہے اسی میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے۔
انسان نہ مرد ہے نہ عورت ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، تو روح ہے، یہ تو روح ربانی ہے. اس مکان میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا خالق اللہ ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو آپ پلیز اپنے اوپر تو غور کریں نا، اپنے آپ کو کیوں بھلا کر آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ مطلب تو یہی ہے نا کہ ہم اپنے مفاد کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. ہمارا مفاد جنت ہے، جہنم نہیں ہے. ہم نے جہنم کو ترجیح دے دی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے جہنم کو ترجیح دے دی ہے. دنیا کو ترجیح دینے والا جہنمی ہے. صحابہ کرام کا نام نہیں لیا میں نے. دنیا کو ترجیح دینے والا چاہے جو کچھ بھی ہو وہ جہنمی ہے. تو ساری بات یقین کی ہے. یقین حاصل کریں. یقین حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ ایسا یقین جو حق الیقین آ جائے. تو اس کے لیے پھر طریقہ یہ ہے کہ ایک صاحب یقین شخص کو تلاش کریں. کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ سچے شخص کو تلاش کریں جس کا یقین ہو اور اس کی صحبت میں بیٹھیں یقین حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی پیر کے پیچھے چلے جائیں، بس مجھے کاروبار کے لیے تعویذ دے دو اور میرے بچہ نہیں ہو رہا اور شادی نہیں ہو رہی ہے. وہ نہیں ہے. کسی اللہ والے کے پاس جائیں، صاحب یقین شخص کے پاس، اس کو کہیں بھی اور صحبت میں بیٹھیں اور ایک یقین کے ساتھ بیٹھیں. اللہ کے بندے ہیں، کوئی اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہ بندوں سے دنیا خالی نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ کہاں ڈھونڈے، نہیں ہیں. آپ کو تلاش نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تلاش ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میرے بارے میں مخلص ہوں گے، جد و جہد کریں گے، میں اپنے بہت سے راستے بتا دوں گا. تو صاحب یقین شخص کی صحبت کو تلاش کریں. پہلے تو اس کی ضرورت محسوس کریں، یقین کی ضرورت محسوس کریں کہ ہاں مجھے یقین چاہیے. وہ بعض اوقات بچے ہیں نا، میں اپنی بھی یہ فیملی والا ہوں، یہ چیز مجھے چاہیے، بچہ ضد کرتا ہے یہ مجھے چاہیے، ضد. تو آپ ایک ضد پکڑ لیں کہ مجھے ایک صاحب یقین شخص چاہیے، ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں البینہ کے الفاظ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین حتی تأتیہم البینہ. بعض آنے والے نہ تھے کافر اور مشرک جب تک ان کے پاس البینہ نہ آئی. رسول من اللہ، اللہ کا رسول. اب رسول کے نائب ہیں، اللہ والے ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، ان کو تلاش کرے. اور پھر یہ بڑا آسان طریقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کتابیں آپ درس نظامی کریں یا آپ علم حاصل کریں، نہیں، آپ علم والے کو ڈھونڈیں، صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں، بس اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس پر یقین کریں. اور پھر اس کی تفصیلات ہیں، اس پر یقین کریں، اس کے ساتھ جڑ جائیں اور بس اس سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے اس کی، اچھی صحبت کی مثال دی ہے، بری صحبت کی مثال لوہار کی ہے، بھٹی ہے، چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، آگ ہے، دھواں ہے، بدبو ہے، تو وہاں بیٹھیں گے تو آپ کو وہ ہوگا. اور اچھی صحبت کی مثال حضور نے دی ہے عطار کی، خوشبو ہیں، اور دکان میں جاتے ہو تو خوشبو ہیں، تو وہ تو خوشبو آپ کو اس سے ملے گی. اور یہ جو ہے یہ خوشبو ہے، یہ ایک یقین ہے، یہ ایک نور ہے، آپ کو نور والے لوگوں سے ملے گا. نور والے لوگ رجال اللہ تلہیہم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وتذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جن کو دنیا کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور آسان طریقہ ہے، بہت آسان ہے. دیکھیں
ہر چیز کے ذریعہ ہوتا ہے. اللہ نے یقین کے لیے اپنے رسول کو بھجوایا ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے جو امتی ہیں سچے، وہ صاحب یقین شخص ہیں، ان کو تلاش کریں. اور پہلے تو سب سے پہلے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس بات کی ضرورت محسوس کریں. جن باتوں پر ہمیں یقین نہیں آ رہا اس وقت، وہ یقینی ہے. عذاب قبر، وہ انکر منکر جو ہے، جو فرشتے ہیں، اور وہ پھر دوزخ، اور پھر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون. پھر رحم نہیں ہوگا، رحم نہیں ہوگا. پھر مجرم پر رحم نہیں ہوگا، مسلم پر رحم ہوگا. اللہ تعالیٰ بخشے گا مسلم کو، مجرم کو، کافر کو، باغی کو کے لیے کوئی رحم نہیں ہے. عدل ہے، پھر انصاف ہے، انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں مجرم اور مسلم کو برابر کر دوں گا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.